فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے جس سے بہت بڑا ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کا میں انشاءاللہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ شبہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، اور وہ جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کو ان کا بدلہ ملے گا، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، مطلب یہ سب جنتی ہیں۔ اب اس سے ایک بڑی عجیب فضا پوری دنیا میں بعض لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس سب برابر ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو اور مسلمان ہو، جو بھی جس مذہب پر چلنے والا ہے وہ سب جنتی ہیں، وہ سب اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے جیسے بھی رکھیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے جیسے بھی رکھیں، اور اللہ یہاں کہہ رہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں اور بعض آیتیں مبہم ہوتی ہیں، تو دوسری آیتیں ان آیتوں کے مفہوم کو صحیح طور پر بیان کر دیتی ہیں۔ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو عرض کیا گیا تھا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آگے 5ویں سپارے میں اللہ نے بتایا کہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کو اگر تو یہیں سمجھیں گے تو یہ بہت مشکل لگے گا کہ اس کا مفہوم کیسے بیان کیا جائے، کیونکہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے۔ اب آپ اس کو تسلی سے سمجھیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، 28ویں سپارے میں، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کر کے تم میں سے 2 گروہ بنائے، بعض تم میں سے ایمان والے ہیں اور بعض تم میں سے کافر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 ہی گروہ ہیں، ایک مومن اور ایک کافر، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ پھر اسی آیت کو آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر 18ویں سپارے میں بیان کیا، وہاں پر بالکل یہی لفظ ہیں، بالکل یہی لوگ ہیں، کچھ اس میں زائد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں اور مجوسی ہیں، اور وہ جو مشرک ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کیا فیصلہ ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کی توحید کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ یعنی بندے کتنے بتائیں؟ ایمان والے 1، یہودی 2، صابی 3، نصارہ 4، مجوسی 5، مشرک 6۔ 6 افراد کو بتا کر اللہ فرما رہے یہ 6 نہیں ہے، یہ 2 ہیں، یہ 2 گروہ ہیں۔ کون سے 2 گروہ؟ وہی جو شروع میں فرمایا فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ بعض تم میں سے مومن ہے، بعض کافر۔ اس کا مطلب ہے گروہ 2 ہی ہیں، یا ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ اب یہ 5 ان میں سے کافر ہیں اور 1 آمنو، وہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ آگے پھر کیا فرمایا کہ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار۔ اب 6 میں سے 5 کو مخاطب اللہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، مطلب یہ سب کافر ہیں، یہ ایمان والے نہیں، یہ تو دوزخ میں جائیں گے اور ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے۔ اور آگے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اب اس آیت کا صحیح مفہوم نکھر کر سامنے آ گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو ترغیب دی کہ تم صحیح ایمان اللہ پر لاؤ گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر تو واقعی ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ یہ سچے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن اللہ پر پورا ایمان بھی نہ لائیں اور آخرت پر پورا ایمان بھی نہ لائیں تو اس حالت میں اپنے آپ کو جنتی سمجھیں یا ایمان والا کہیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہاں یہ 2 گروہ ہیں، ایک ایمان والا ہے، باقی کافر ہیں، اور کافر کے لیے فیصلہ دوزخ کا ہے، مومن کے لیے فیصلہ اللہ کی طرف سے جنت کا ہے۔
آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے، یاد کرو جب تو تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کر دیا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے گزرا 70 آدمی کوہ طور پر لے کر گئے تھے، وہاں پر انہوں نے مان لیا کہ واقعی تورات اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا پیغام ہے، تو واپس آ کر اپنی قوم کو بتانا تو یہ تھا کہ بھئی جو کہہ رہے ہیں وہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تورات میرا ہی کلام ہے، لیکن جتنا تم سے مانا جائے اتنا مان لو، جہاں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوئے، تو پھر حق تعالیٰ شانہ نے تو طور کا جو پہاڑ تھا وہ ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب وہ ڈریں، بھئی یہ کیا ہوا، کہا اب سچ بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گے یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیں گے۔ پھر سچ اگل دیا کہ نہیں اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل ایسی ہٹ دھرم قوم تھی، انبیاء کو یوں تنگ کیا کرتی تھی، ایک دم مکر جانے والی قوم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، تم پھر اس سے پھر گئے تھے، وہ تو اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ تو تم لوگ خسارے میں چلے جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ بنی اسرائیل کے ایک اور قوم کا ذکر ہے جو مچھلی والی قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر سے تبدیل فرمایا تھا۔ اس کا تفصیلی قصہ 9ویں سپارے میں آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آگے اگلا قصہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں پر گائے کا قصہ آ گیا جس نام پر یہ سورت ہے، سورہ بقرہ۔ یہ قصہ تفصیلی ہے، میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ آگے اس کے بھائی کا ایک بیٹا تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا میں اپنے چچا کی ساری دولت پر قبضہ کر لوں، تو اس نے بہانے سے رشتہ بھی مانگا، رشتہ نہ ہوا تو اس نے اپنے چچا کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کسی دوسرے قبیلے کے سامنے جا کر پھینک دیا اور شور مچا دیا، ہے میرا چچا قتل ہو گیا، ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ خیر ان سے قسمیں لی گئیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی کہ آپ بتائیں ہم اس کے بارے میں کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ایک گائے ذبح کر دیں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس لاش کے اوپر رکھ دیں، یہ خود قتل ہونے والا اٹھ کر بتا دے گا کہ کون میرا قاتل ہے۔ تو بات اتنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ یہ آگے سے کہنے لگے اچھا تتخذونا ہزوا، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ یعنی نبی کو یہ کس طرح مخاطب ہو رہے ہیں آپ دیکھیں، تو یہ جو بدتمیزی ہوتی ہے ہدایت کو سلب کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اترا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوئی اچھے انداز میں گفتگو کرنے کے عادی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ تو پوچھو کہ ما ہیا، کہ وہ گائے ہونی کیسی چاہیے۔ اب سیدھی بات تھی، گائے کوئی کیسی بھی ہو اس کو لا کر ذبح کر اپنا کام پورا کرو۔ تو بال کی کھال اتارنا شریعت میں پسندیدہ نہیں، لیکن ان کی عادت تھی، انہوں نے کھال اتاری بال کی، تو اللہ نے پھر ان کا کام مشکل سے مشکل کر دیا کہ ایسی گائے لے کر آؤ جو جوان بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی۔ پھر کہنے لگے ما لونھا، اجی اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اب بھائی تمہیں رنگ سے کیا لینا دینا، جیسی بھی ہے ذبح کرو، لیکن بری عادت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور ایسی ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی بھی لگے، گہرا رنگ ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمیں نہیں مل رہی۔ پھر خیر اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ وہ گائے مل گئی، اور ملی ایک یتیم بچے کے پاس، اور وہ بڑا غریب بچہ تھا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ یہ بڑے مجبور ہیں، تو اس نے کہا میں ایک شرط پر گائے دوں گا کہ ادھر گائے اور ادھر سونا، گائے کے وزن کے برابر سونا مجھے دے دو اور یہ گائے لے جاؤ۔ چونکہ وہ لوگ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، قتل کا معاملہ تھا، تو انہوں نے پھر اتنا سونا اکٹھا کر کے اس یتیم بچے کو دیا اور یہ گائے لی، اس کو ذبح کیا۔ پھر اس کا ٹکڑا اس مقتول کے اوپر رکھا تو وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے اور اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ تو یہ گائے کا قصہ یہاں پر تھا۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ اصل میں اپنے باپ کا بہت فرما بردار تھا، غربت تو آ گئی لیکن اللہ نے باپ کی فرما برداری کی برکت سے اس کو دنیا میں مالا مال کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا ماں باپ کی خدمت اور ادب کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو بہت کچھ ملنے والا ہے۔